السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قومے کا بیان۔ رکوع کے بعد ہم قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو کہتے ہیں قومہ، جس وقت کھڑے ہونا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری کی حدیث ہے یہ، اور حدیث نمبر 796 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 476۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کر ساتھ پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، بس ایک مقتدی نے، یعنی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک نے کہا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، یعنی کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، یعنی جلدی جلدی میں پہلے اللہ کے حضور لے جاؤں، میں پہلے اللہ کے حضور لے جاؤں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچوں کو بھی، جب ٹیچر کا کوئی کام ہو نا تو بچے کیا کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر چیز اٹھاتے ہیں اور کہیں گے میم نے بیگ مانگا، پہلے میں دوں گا، پہلے میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے حضور فرشتے اتنا مطلب تڑپ رہے لے جانے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے کہ ہم پہلے یہ کلمات لے کر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 146 اور 799، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قوما میں یہ دعا پڑھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے اللہ، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان و زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ دعا پڑھی، یعنی میں دوسری دعا بتانے لگی ہوں۔ اچھا، پہلی دعا جو تھی وہ مسلم کی تھی، حدیث نمبر 476 تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری دعا جو میں بتا رہی ہوں ابو سعید خدری والی، یہ ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمان اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 477 ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں فرماتے ہیں اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اے اللہ، مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام دعائیں رکوع کی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 476 ہے۔
کیونکہ گناہوں کا نتیجہ اصل میں جو ہے وہ آگ ہے، اس لیے برف، اولوں، ٹھنڈے پانیوں سے گناہ دھلوانے کی دعا کی جا رہی ہے۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ یہ کہ دعا یہی مانگی جاتی ہے، اللہ ہمارے خطاؤں کو پانی اور اولوں سے دھو دے۔ پھر سجدے کے احکام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 840 ہے۔ ٹھیک ہے، اب اونٹ کی طرح کیسے ہوتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نیچے جھک کے، جب رکوع کے بعد آپ نیچے کی طرف جائیں تو پہلے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں۔ سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے، ہاتھ پہلے رکھیں گے پھر اپنے سجدے پہ جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ لیکن اونٹ کی طرح بیٹھنا کا کیا مطلب ہے، جیسے آپ سب سے پہلے آپ رکوع کے بعد آپ بیٹھ جائیں زمین پہ اور پھر سجدے میں جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو منع فرمایا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ حدیث ابو داؤد کی جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور پھر سجدہ میں گھٹنے پہلے رکھنے والی جو حدیث ہے نا، وہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں، امام دارقطنی وغیرہ، یہ ساری، حافظ ابن حجر، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ حدیث۔ ٹھیک ہے، اب طریقہ کار بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں، یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں حدیثیں آپ دیکھیں کہ 490 ہے، بخاری کی حدیث ہے 812 یعنی 812، اور جو ہے اس کی حدیث ہے مسلم کی 490۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھیں، اور یہ حدیث ابو داؤد کی اور 734 حدیث نمبر ہے۔ پھر ہے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 726 ہے۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں، یہ حدیث ہے حاکم بہقی کی، اور حاکم میں ہے حدیث نمبر 227 اور بہقی کی ہے 112۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا آ رہا ہے سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنوں خوب زمین پر ٹکائیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث 859۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی ہے، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے 348۔ پھر ہے پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 828 ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایڑیوں کو ملائیں۔ ٹھیک ہے، ایڑیوں کو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی انگلیاں مڑی ہونی چاہیے اور پاؤں قریب قریب ہونے چاہیے، اور جو ایڑیاں ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 730 ہے 734 تک، اور ترمذی کی حدیث ہے 304۔ سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 828 ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 822 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 493۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 812، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 490۔ تو پیاری بہنوں اور ساری بہنوں اور بھائیوں، سب سے میں کہوں گی کہ ہمارے لیے ضروری ہے نا کہ وہ سجدہ جس میں ساتوں اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھنا، وہی اطمینان والا سجدہ ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اسی کو ہم جو ہے مطمئن سجدہ کہیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے پورے اعضاء پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی بازویں بچھانی نہیں چاہیے۔ عورتیں اپنے بازویں بچھا دیتی ہیں، اپنی کوہنیاں بھی لگا دیتی ہیں، تو یہ پھر 7 اعضاء تو نہیں بنے، یہ تو تقریباً 9 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں کرتی ہیں۔ یہ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 822، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 493۔ کتے کی طرح یعنی بازوؤں کو، اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان سے کیا ہے، ہمیں صاف یہ بات پتہ چلی کہ نمازی مرد یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں یعنی بازو زمین سے اٹھا کر رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں فرماتے ہیں، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 822 اور مسلم کی حدیث ہے 493۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، بازوؤں کے نیچے سے، ٹھیک ہے، پیٹ کے نیچے سے نہیں گزر سکتا، بازوؤں کے نیچے سے اگر گزرنا چاہتا ہے، بازو ایسے اوپر رکھتے تھے تو گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 494 ہے۔ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں نا وہ یہ فضول عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح اس سجدے میں عورت کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے جو بے پردگی ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ کوئی خاتون صحابیات رضی اللہ عنہم کی غیرت اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب انہوں نے ہمیشہ سنت کے مطابق نماز ادا کی تو آج کی خاتون کو بھی انہی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ پھر نہایت درجہ جو ہے قرب الہی کا وہ کیا ہے، سجدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، پس سجدے میں بہت دعا کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور 482 حدیث نمبر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔ پھر جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت مسواک وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگ، مجھ سے دعا کروا۔ میں نے کہا بہشت میں یعنی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بس یہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر ہے 489۔ اچھا جی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جیسے جس طرح معالج ہوتا ہے نا، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تو میری ہدایت کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر۔ اسی طرح آپ نے ربیعہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے لیے جو تو نے مجھ سے مانگا ہے اس کے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں، اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر، اس طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے پورے خلوص و حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹا دے گا، ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 488 ہے۔ اب سجدے کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے سجدے کا، اب دعاؤں کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی، ٹھیک ہے۔
یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 479۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 479 ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ کم از کم تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ حدیث کون سی ہے؟ جی یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ میرا بلند پروردگار پاک ہے اس تعریف کے جو میں کرتا ہوں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر ہے 870۔ پھر دیکھیے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، یہ فصل اول کی جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ اور اس کے بعد بھی جو دعائیں جو میں نے رکوع کے اندر آپ کو بتائی تھی وہی دعائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ دعائیں اس میں ڈفرینٹ ہے، وہ ذرا میں بتا دیتی ہوں۔ پہلے تو آپ نے وہ بھی پڑھنی ہے جو کہ رکوع کے اندر ہے، وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ساری سجدے میں بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ دعا ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ والی دعا سبھی کو آتی ہوگی، تو بس میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اے اللہ میرے دل میں میری بصارت اور سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما، میرے دائیں بائیں اور نیچے سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 763 ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی تھی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 486 ہے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 771۔ ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں درمیانی جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھ کر پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ ٹھیک ہے، آگے جو میں بتاتی ہوں نا وہ والی دعائیں پڑھیں، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔ اچھا، یہ پہلے والی جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 730 ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث ہے 304 اور ابن ماجہ کی ہے یہ حدیث 1060۔ ٹھیک ہے، پھر جو دوسری حدیث میں نے بیان کی تھی میں دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 828، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو جو ہے وہ قبلہ رخ کر لیتے تھے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1198۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، یعنی جب سجدے سے اٹھتے تھے نا تو اپنے انگلیاں موڑ کے اس کے اوپر اپنے
پیروں پہ اپنی ایڑیوں پہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جس سے نہیں بیٹھا جاتا وہ پھر تورک دوسری طرح کر لیتا ہے، یا وہ قاعدہ ویسے بیٹھ سکتا ہے دوسری طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 536۔ دیکھیں پیاری بہنوں، جلسے میں بیٹھنا یعنی سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھے تھے، اور اس کے علاوہ نہ بیٹھنے والوں کی نماز کی نفی بھی فرمائی ہے۔ دیکھا تھا نا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نے کہہ رہے تھے کہ نماز نہیں ہوئی تمہاری، کیونکہ وہ ایسے نہیں کر رہا تھا۔ لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جلسہ نماز میں فرض ہے، اور اس میں طمانینت یعنی آرام سے بیٹھنا اطمینان کے ساتھ بھی فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 820، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 471۔ کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 821، اور مسلم کی حدیث ہے 472 اور 473۔ اور جلسے کی جو مسنون دعا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ، اور مجھے روزی عطا کر۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 850، اور ترمذی کی حدیث ہے 284۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، یعنی ایک تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 874 ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 897۔ اب ہم بات کرتے ہیں جلسہ استراحت کی۔ دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد، یعنی جب 2 سجدے آپ کر چکے، اس کے بعد 1 رکعت پوری ہو چکی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اب پوری ہو چکی ہے، اور اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے۔ لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے، اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ 2 سجدوں کے بعد بھی آپ نے سیدھے ہو کے بیٹھنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 730 ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 304، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1061، ٹھیک ہے۔ اور افسوس اس کے بارے میں بھی، جلسہ استراحت کے بارے میں بھی کسی کو نہیں معلوم، دونوں سجدے کر کے ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ ارکان پورے نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دھیان رکھنا ان چیزوں کا، 2 سجدے کر کے بھی آپ نے بیٹھنا ہے، پہلے پورے اپنے جوڑ، اپنے سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر کھڑے ہوئیے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق، یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، سیدھے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر جب اسی جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 824 ہے۔ اب ہم قاعدہ اولیٰ بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی تشہد، 2 رکعت کے بعد جو تشہد آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 827 اور 828 میں ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 579 ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نماز میں تشہد بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان حدیث سے ساری سے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 579 جو پہلے گزر چکی ہے اسی کا حصہ ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس میں کہ نمازی کو رخصت ہے، چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لے چاہے رانوں پر۔ اب آپ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب تم نماز میں قاعدہ کے لیے بیٹھو تو کیا پڑھو گے؟
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 831 اور 835، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 402۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے مسند احمد کی حدیث ہے، اور 459 حدیث نمبر ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں مسئلہ اس کا رفع سبابہ کا۔ سبابہ کہتے ہیں تشہد کی انگلی کو، ٹھیک ہے۔ تشہد کی انگلی کو اٹھانا اور اس کے جو ہے اس کو ہلانا، یہ اب ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تشہد میں انگلی کا اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے۔ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے حدیث سے پتہ چلے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ دعا مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے حدیث؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 580 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ دعا مانگنے، یعنی اس کا صحیح مفہوم ہے کہ شہادت کے ساتھ اشارہ فرماتے، جس طرح کے بعد میں آنے والی روایت میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اصل میں نا یہ جب آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے تحیات میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے اپنی انگلی کو ہلانا شروع کر دینا، ہلکے سے انگلی کے اندر خم بھی ہونا چاہیے، ابھی دیکھیں حدیث سے اب انشاءاللہ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دعا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اینڈ تک سلام پھیرنے تک دعائیں ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو تشہد میں انگلی پھر ہلتی ہی رہے گی۔ اب دیکھیے گا آگے حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 579 ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 580۔ اب کیا ہے کہ آپ نے اپنی درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ اس کا حلقہ بنانا ہے، گول دائرہ، اور پھر اس شہادت کی انگلی کو ہلکا ہلکا ہلاتے جانا، ٹھیک ہے۔ اس کو اکڑا کے نہیں ہلانا، اس کو ہلکا سا خم دینا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قاعدہ میں بیٹھے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 726 ہے۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے تشہد میں بیٹھتے تو ہلانے لگتے تھے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد جو ہے انگلی کو رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اب ہم پراپرلی پڑھ ہی نہیں رہے نمازیں، ٹھیک ہے۔ ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پھر واپس رکھ دیتے ہیں، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں کرتی یہ بات، ٹھیک ہے۔ پھر تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 716۔ پھر دیکھیے اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو آخری قاعدہ ہوتا تھا نا، مثلاً 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد جو آخری قاعدہ ہوتا تھا، تشہد جو ہوتا ہے آخری والا، اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب
وہ سجدہ آتا ہے جس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت، ابھی ہم حدیث پڑھ کے آئے نا مکمل ایک، تو آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے تو اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے، پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت ہے، ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں تو آخری تشہد میں تورک کریں گی اور مرد اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ عورتیں تو تورک کرتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں اس طرح سے اپنے کولے کے اوپر، لیکن ہمارے مرد نہیں بیٹھتے، اللہ ہدایت دے۔ پھر التحیات کو ختم کر کے نا تو پھر اب درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3370 ہے۔ اچھا، ایک میں یہاں پہ اصلاح کرنا چاہوں گی ایک بات کی، کہ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس سے تو نے رحمت فرمائی، ٹھیک ہے۔ وعلی آلی ہے نا، تو عین کو نہیں واضح کرتے اور پڑھتے ہیں ولا آلی۔ ولا علی کا مطلب ہے کہ نہ نازل فرما، نعوذ باللہ۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کوئی رحمت نازل نہ فرما، نعوذ باللہ۔ تو دھیان رکھا کریں پڑھتے وقت بھی وعلا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم درود پاک کے بعد کی دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں سنت کے مطابق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قاعدہ میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے۔ یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 832، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 559، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 588۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہ کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، لہٰذا اسے پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 590۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے تحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ظلم ہوتے ہیں، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 834، اور مسلم کی حدیث بھی ہے، یہ حدیث نمبر ہے 2705۔ دیکھیں پیاری بہنوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں، وعشرہ مبشرہ میں سے وہ صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سچے دوست اور گہرے دوست، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا حساب جنت میں جائیں گے، ان کو وہ دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، یا الہی میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے ہمارا پھر کیا حال ہوگا، ہمارا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے سامنے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے، صرف تو ہی سچا معبود ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 771 ہے۔ یہ دعائیں جو ساری بتائی ہیں پیاری بہنوں، یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ مسنون ہیں، اور جو سنت سے ثابت ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ہمارے ہاں زیادہ تر پڑھی جاتی ہے ربی جعلنی والی، وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تشہد کے اندر آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ربی جعلنی کی دعا بھی بہت پیاری دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، اور وہ دعا بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں اندر اپنے والدین کی مغفرت کی دعا بھی ہے، اور اولاد کی نمازی ہونے کی اور اصلاح کی دعا کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ساری دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اگر نہیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کے اختتام کیسے کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 996 ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے 295۔ اور یہ آخر میں جو تشہد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو دعائیں ماثورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب سلام پھیرتے ہیں، سلام کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کا آغاز تکبیر اور اختتام سلام سے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے احمد اور ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کیا کرتے تھے تو ان کے گالوں کی سرخی جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھی جاتی تھی، یعنی پیچھے سے وہ نظر آتا تھا ان کا گالوں کی سرخی، یعنی اتنا موڑتے ہیں اپنے جو ہے چہرے کو، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کہ جو نماز کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے تکبیر اولیٰ سے یا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کا، وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی دے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔